السلام علیکم۔ زمین اور جانداروں کی دنیا، بتائیے تو بھلا۔ نمبر 1، آپ کو پانی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ نمبر 2، آپ کا گھر کس کے سہارے سے بنا ہوا ہے؟ نمبر 3، تنفس کے لیے آپ کو کس شے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ضرورت آپ کس طرح پوری کرتے ہیں؟ نمبر 4، زمین کو حرارت اور روشنی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ زمین کی سطح پر کچھ حصے میں خشکی اور کچھ حصے میں پانی پایا جاتا ہے۔ زمین کے اطراف ہوا کا غلاف ہوتا ہے۔ زمین پر پانی اور ہوا میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ سورج کی وجہ سے زمین پر کئی قدرتی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کرۂ ارض پر زمین، پانی، ہوا اور جاندار ہجری کرے، آبی کرے، ہوائی کرے اور حیاتی کرے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حیاتی کرہ دوسرے تینوں کروں میں نظر آتا ہے: کرۂ ہجر اور کرۂ آب۔ زمین کا بیرونی غلاف سخت ہے، وہ مٹی اور چٹانوں کا بنا ہوا ہے۔ ہم جب پہاڑی علاقے سے گزرتے ہیں تو ہمیں زمین کی تہ نظر آتی ہے۔ کہیں زمین پر وسیع سبزہ زار نظر آتا ہے تو کہیں خشک زمین پر ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ کہیں زمین فصلوں سے تو کہیں درختوں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر درختوں کی جڑیں مٹی میں گہرائی تک گئی ہوئی نظر آتی ہیں تو کچھ مقامات پر درختوں کی جڑوں سے تڑقی ہوئی چٹانیں نظر آتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر پہاڑ کی ڈھلوانیں نظر آتی ہیں، کہیں چٹانوں کی اونچی اونچی ٹیکریاں نظر آتی ہیں۔ زمین پر یہ تہ کرۂ ہجر کا حصہ ہے۔ زمین کا بڑا حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس پانی کے نیچے بھی ہجری کرہ ہوتا ہے۔ زمین کا بیرونی سخت غلاف اور اس کے نیچے کی تہ کا کچھ حصہ مل کر کرۂ ہجر بنتا ہے۔ زمین کا تقریباً 1/3 حصہ خشکی ہے۔ خشکی کے مسلسل وسیع حصے کو بر اعظم کہتے ہیں۔ خشکی کا تمام حصہ ملا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ 7 بر اعظموں میں بٹا ہوا ہے، جو اس طرح ہے: ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا۔ ایشیا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ آسٹریلیا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔ زمین ہر جگہ ہموار اور یکساں اونچائی کی نہیں ہوتی۔ اس کے نشیب و فراز کی وجہ سے اس کی مخصوص شکلیں بن جاتی ہیں۔ انہیں زمین کی شکلیں کہتے ہیں۔ میدان، ٹیکری، پہاڑ وغیرہ زمین کی شکلیں آپ درج بالا تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کی سطح کا تقریباً 2/3 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں سے بڑی مقدار میں پانی بحر اعظموں میں ہے۔ ان کا پانی کھاری ہوتا ہے۔ بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر آرکٹک، بحر ہند اور بحر جنوبی، اس طرح یہ 5 بحر اعظم ہیں۔ بحر اعظم اور زمین کی درمیانی حد کو ساحل کہتے ہیں۔ ساحل پر مختلف آبی شکلیں تیار ہوتی ہیں، مثلاً بحر، بحیرہ، خلیج، کھاڑی، آبنائے وغیرہ۔ یہ بحر اعظم کے حصے ہیں۔ زمین پر بہنے والا پانی۔ زمین کے خشک حصے پر پانی بہتا ہے۔ یہ پانی کھاری نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے۔ انہیں چشمے، نالے، ندی کہتے ہیں۔ ان آبی شکلوں میں سب سے چھوٹی آبی شکل چشمے اور سب سے بڑی شکل ندی کہلاتی ہے۔ چشمے، نالے مل کر معاون ندیاں اور ندیاں بنتی ہیں۔ کسی جگہ ندی کا پانی قدرتی طور پر بلندی سے نیچے گرتا ہے، وہاں آبشار بنتا ہے۔ ندیاں آخر میں سمندر سے جا ملتی ہے۔ جھیل، زمین کے کسی نشیبی علاقے میں قدرتی طور پر پانی جمع ہو کر بننے والے بڑے ذخیرے کو جھیل کہتے ہیں۔ چھوٹی جھیلوں کو تالاب کہتے ہیں۔ پانی برف کی شکل میں۔ سرد علاقوں میں بادل میں موجود پانی کے قطرے جم کر برف کے ذرات تیار ہوتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں گالے کی شکل میں برف گرتی ہے۔ برف کے ذرات کی تہ زمین پر ایک جمنے سے وہ برف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ برف کی ایسی تہ ایک پر ایک جمنے سے ان کی جسامت بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ تہ زمین کی ڈھلوان پر بے حد سست رفتار سے نیچے سرکتی رہتی ہے۔ انہیں گلیشیئر کہتے ہیں۔ سمندر میں تیرنے والی برف کی سلیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ انہیں برفانی تودے کہتے ہیں۔ زیر زمین پانی۔ زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کے علاوہ
زمین کے نیچے چٹانوں کی تہوں میں پانی کا کافی ذخیرہ ہوتا ہے، اسے زیر زمین پانی کہتے ہیں۔ یہ زیر زمین پانی کنویں، بور ویل وغیرہ کے ذریعے پمپ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی جھیلوں اور کنووں کو زیر زمین جھرنوں کی وجہ سے پانی حاصل ہوتا ہے۔ زمین کی سطح پر پائے جانے والے پانی اور برف، زیر زمین پانی اور کرۂ ہوا میں پائے جانے والے آبی بخارات کو مجموعی طور پر کرۂ آب کہتے ہیں۔